سن 1971 کے اس جرری سپوت کا جو آخری دم تک شیروں کی طرح لڑا اور دشمن کی عددی برتری کے باوجود وہ ان پر حاوی رہا. دیکھتے ہیں فلائٹ لیفٹیننٹ سعید افضل کی زندگی پر مبنی ایک مونٹاج. سعید افضل جون 1968 میں بطور فائٹر پائلٹ پاک فضائیہ کی شاہینوں کی صف میں شامل ہو گئے. 1971 کے اواخر میں پاک بھارت کشیدگی کے دوران فلائٹ لیفٹیننٹ سعید کو نمبر 14 اسکواڈرن ڈھاکہ میں تعینات کیا گیا. مشرقی پاکستان میں پاک فضائیہ کے اس اکیلے اسکواڈرن کے مقابلے پر بھارتی فضائیہ کے 10 اسکواڈرن تعینات تھے. 4 دسمبر 1971 کا دن طلوع صبح کے ساتھ ہی پاک فضائیہ 2 انٹرسیپشن مشنز اڑا چکی تھی. تیسرے مشن کے لیے اسکواڈرن لیڈر جاوید افضال اور فلائٹ لیفٹیننٹ سعید افضل F-86 طیاروں میں محو پرواز ہوئے ہی تھے کہ ان کا سامنا 4 انڈین ہنٹر سے ہو گیا جو ڈھاکہ ایئر فیلڈ پر حملہ آور ہونے آئے تھے. شوق شہادت سے سرشار سعید شاید اسی موقع کی تلاش میں تھے. انہوں نے فوراً ایک ہنٹر جہاز کو اپنے نشانے پر لیا اور اگلے ہی لمحے اسے آگ کے گولے میں تبدیل کر دیا. اسی اثنا میں انڈین MiG 21 اور Su-7 طیاروں کی ایک اور فارمیشن بھی ہنٹرز کی مدد کے لیے آ پہنچی. سعید کے پیش نظر صرف ڈھاکہ ایئر فیلڈ کا دفاع تھا اور وہ ہر قیمت پر اس کی حفاظت کرنا چاہتے تھے. انہوں نے کمال مہارت سے دشمن کو اپنے ناپاک عزائم سے باز رکھا مگر بدقسمتی سے ان کا جہاز دشمن کی گولیوں کا نشانہ بن گیا. ان کے آخری الفاظ یہ تھے: میرا جہاز ہٹ ہو گیا ہے اور میں ایجیکٹ کر رہا ہوں. یہ علاقہ باغیوں کے قبضے میں ہونے کی وجہ سے ان کا کوئی سراغ نہ مل سکا، اس لیے انہیں بعد ازاں مسنگ ان ایکشن ہونے کی بنیاد پر شہید قرار دے دیا گیا. ان کی بے مثال جرت اور ثابت قدمی کے اعتراف میں انہیں ستارہ جرت سے نوازا گیا. ہماری خوش قسمتی ہے کہ آج ہمارے درمیان اس جرری شیر دل سپوت کے بھائی کرنل حمید افضل موجود ہیں. آپ کی بھرپور تالیوں میں انہیں اسٹیج پہ دعوت دیتی ہوں. میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کی فیملی میں زیادہ تر افراد کا تعلق پاک آرمی سے ہے، آرمی انہوں نے آپٹ کی، تو یہ شاہین بننے کا فیصلہ سعید صاحب نے کیسے کیا؟ کس نے انسپائر کیا انہیں؟ بیسیکلی سعید کو بچپن سے شوق تھا جہاز اڑانے کا. بہرحال یو رائٹ، میرے فادر، دادا، میرے پردادا سب آرمی میں ہی تھے، تو اس کے لیے انہیں اپنے دادا کی سفارش کی ضرورت پڑی اور انہوں نے پھر میرے فادر کو بولا کہ اس کو ایئر فورس میں بھیجیں. پھر پاکستان ایئر فورس میں 1968 میں ایز پائلٹ آفیسر وہ کمیشن ہوئے. لیٹ می سے کہ اس کے اندر ایک بڑی فائٹنگ اسپرٹ تھی، بہت فائٹنگ کوالٹی تھی. مطلب کہ نیور ٹو گیو ان، ہی وڈ ناٹ سرینڈر. تو وہ جو جذبہ تھا نہ ہارنے کا، چاہے وہ کھیل کا میدان ہو چاہے وہ جنگ کا میدان ہو، وہی جذبہ لے کے انہوں نے اپنا یہ مشن مکمل کیا. حمید صاحب، آپ نے ان کی فائٹنگ اسپرٹ کا حوالہ دیا، ان کی ڈیئرنگ ہونے کی بات کی. سعید صاحب واز ڈکلیئرڈ مسنگ ان ایکشن فار دا لانگسٹ اور کافی عرصے تک ان کا کچھ پتہ نہیں تھا. وہ وقت آپ کی فیملی کے لیے کتنا مشکل تھا؟ بیکاز یو نیو ہز اسپرٹ. کیا یہ ایک امید جگاتا تھا کہ شاید وہ واپس آ جائیں گے؟ جی، جب خبر آئی تو اٹ واز اے گریٹ شاک. انفیکٹ جب میرے والد آئے گھر پہ تو ان کے شاید چہرے پہ کوئی ایسے تاثرات تھے کہ میرے والدہ کو پتہ چل گیا کہ دیر از سم تھنگ ریئلی رانگ. اس وقت ہم تینوں بھائی 2 فوج میں اور 1 ایئر فورس میں تھے. تو انہوں نے سوال کیا کہ کون سا والا ہے؟ ہی سیڈ سعید. تو شی نیو کہ someone had been missing. So but there was a silver lining, I can say, or a ray of hope, because he was declared missing in action. So not a confirmed death. In the end, of course, found out that that was not to be. So that was a big shock for the family. But my mother, my father, they were very brave. They took it very bravely. ماں ہونے کے ناطے جب تک وہ کنفرم نہیں تھا تو she would keep going.
You know, when the Biharis came, there were camps established. So she would visit their camps with a photograph کہ شاید کوئی ان کو اطلاع مل جائے کسی سے. تو اسی طرح ایک انسیڈنٹ ہوا. she was traveling to Karachi by train, اور اسی کے لیے کہ کچھ شپ آ رہا تھا میرا خیال ایسٹ پاکستان سے with the injured or maybe Biharis. So he said, I should go and look her up, maybe she can find Saeed over there. تو ٹرین کے اندر ان کو رات کو خواب میں سعید آیا اور انہوں نے پوچھا کہ امی آپ کہاں جا رہی ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ میں تمہیں لینے آ رہی ہوں, آئی ول ٹیک یو بیک ٹو پنڈی. تو انہوں نے کہا امی آپ میرے پیچھے مت آئیں, میں بہت خوش ہوں یہاں پہ اور میں ہمیشہ آپ کے ساتھ ہوتا ہوں اور میں آپ کو واپس چھوڑ کے بھی آؤں گا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. But having said that, let me say that he did us very proud as a family. He fought very bravely, and for that the Air Force also recognized him and awarded him the Sadara-e-Jurat, and he died with his boots on. آپ کی بھرپور تعلیم میں ہم رخصت کریں گے کرنل حمید افضل صاحب کو. Thank you. تھینک یو سر. Thank you very much.